بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، روزہ رکھنے سے جسم کے اندر بہت سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ انسان کا معدہ 11 مہینے کام کرنے کے بعد جب 1 مہینہ ریسٹ کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء میں ایک انرجی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہمارے نہ صرف غذائی معمولات تبدیل ہو جاتے ہیں بلکہ پورا دن جسم کو گرمی، پیاس اور بھوک سے محفوظ رکھنے کے لیے سحری کے وقت دہی کا استعمال جادوئی تاثیر کا حامل ہے۔ سحری کے وقت دہی کا استعمال ہر گھر میں کیا جاتا ہے، مگر آج کی اس ویڈیو میں دہی سے ہونے والی ہزاروں کی تعداد میں مواد کے بارے میں بتائیں گے۔ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا دہی وقت کون سی ایسی غلطی کرتے ہیں جو بہت سے لوگ جانے انجانے میں کرتے وقت موت کے منہ میں بھی جا سکتے ہیں۔ ایسی کون سی غلطی ہے جس سے سن کر آپ لوگ بھی پریشان ہو جائیں گے؟ محترم ناظرین، یہ ایسی غلطی ہے جو سحری میں ہر کوئی کرتا ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری تناول کرنا ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان فرق ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سحری کرنے والوں پر رحمت فرماتا ہے اور فرشتوں کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سحری تناول فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا، سحری کا کھانا بابرکت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اپنے فضل سے عطا کیا، لہذا اس کو مت چھوڑو۔ سب سے پہلے ہم سحری میں دہی کے فائدے جانتے ہیں، اس کے بعد اس غلطی کے بارے میں بات کریں گے جو بہت سے لوگ دہی کھاتے وقت کرتے ہیں۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذا میں دودھ، کھجور، کدو اور گوشت، سرکہ اور انجیر شامل ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر گائے اور بکری کا دودھ نوش فرماتے۔ دودھ میں موجود کیلشیم، وٹامن، آئرن انسانی جسم کے لیے انتہائی فائدہ مند ہیں۔ دودھ انسانی ہڈیوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے، آنکھوں اور نظر کے لیے مفید ہے۔ جن لوگوں کو یادداشت اور بھولنے کی بیماری رہتی ہے، ان کے لیے دودھ کا استعمال انتہائی مفید ہے۔ دودھ جگر اور معدے کی گرمی کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو طعام اور مشروب دونوں کا کام دے سوائے دودھ کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے، ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم تمہیں ایک چیز پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ، جو پینے والوں کے لیے نہایت ہی خوشگوار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ کو اس لیے بہت زیادہ پسند کرتے تھے کیونکہ یہ قوت باہ پیدا کرتا ہے، معدے میں جلن، جلد ہضم ہو جاتا ہے، بدن کی خشکی کو دور کرتا ہے، منی پیدا کرتا ہے، چہرے کا رنگ سرخ کرتا ہے، دماغ کو قوی کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی دودھ میں ٹھنڈا پانی ملا کر بھی نوش فرماتے تھے۔ ایک اور جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گائے کا دودھ پیا کرو، یہ ہر درخت سے غذا حاصل کرتی ہے، اس میں ہر بیماری میں شفا ہے جبکہ اس کا بھی دوا ہے۔ دودھ سے بننے والی تمام چیزیں انسانی صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہیں، لہٰذا اب ہم دودھ سے بننے والی دہی کا ذکر کریں گے۔ گرمی کے موسم میں پورا دن بغیر پانی کے گزارنا اور روزہ مکمل کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہمت سے ممکن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ایسی تدابیر اختیار کرے جس کی وجہ سے انسان کے جسم میں پانی کی کمی نہ ہو۔ جو لوگ سحری کے وقت دہی کو استعمال کرتے ہیں، ان کو کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دہی معدے کے نظام کو درست کرتا ہے۔ دہی میں موجود پورانائٹوٹیکس ایک ایسا جز ہے جو انسانی آنتوں کو مضبوط رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دہی میں زنک اور دیگر معدنیات بھی ہوتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ پروبایوٹکس نزلہ زکام کے خلاف لڑنے میں مدد کرتا ہے۔
कहीं दही प्रोटीन का बेहतरीन जरिया है। प्रोटीन ग़िज़ा की कमज़ोरी के लिए इंतहाई मुफीद है। ये प्रोटीन जिस्म में मौजूद पट्ठों को दुरुस्त करती है। दही आपकी हड्डियों के लिए इंतहाई अच्छा है। दही के एक प्याले में 300 ग्राम कैल्शियम होता है। ये कैल्शियम कमज़ोर हड्डियों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। दही ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। इसमें मौजूद पोटाशियम सोडियम की मिकदार को कम करने में मदद देती है। दही को जिस्म में कोलेस्ट्रॉल और दिल की सेहत को बरकरार रखने के लिए एक अहम खुराक समझा जाता है। जो लोग दही का इस्तेमाल करते हैं इनमें कल्बी फ़तरात 16% तक कम हो जाती है। दही में मौजूद सरतान पैदा करने वाले अज्जा होते हैं जो कैंसर के खतरात को कम करने में मदद देते हैं। दही वज़न को कम करने में भी अहम किरदार अदा करता है। दही पट्ठों की तामीर में मदद करता है। ये जिस्म में आने वाली फालतू चर्बी को जलाने में मदद करता है। जब मौसम की तब्दीली हो तो दही एलर्जी को कम करने में अहम किरदार अदा करता है। दही का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये इफ्तार तक प्यास की शिद्दत को कम करने में मदद देता है। जो लोग दही का इस्तेमाल करते हैं इन्हें इफ्तार तक किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। दही का आगाज़ सबसे पहले इटली में हुआ। जब इटली का बादशाह बीमार हुआ तो इसके तबीब ने इसे दूध से बना हुआ दही खिलाया, जिसकी वजह से वो सेहतयाब हो गया। जर्मन के लोग इस बात पर यकीन करते हैं जो लोग दही का इस्तेमाल करते हैं इनके कद दराज और इनकी उम्रें लंबी होती हैं। ये तमाम फ़ायदे आप जान चुके हैं, मगर इसके साथ साथ इसके कुछ नुकसानात भी हैं। सहरी में वक़्त कम होने की वजह से बहुत से लोग जल्दी दही खाने के बाद फौरन चाय का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से पेट में ऐसी तेजाबियत पैदा होने का खदशा होता है जो आपको मौत के मुंह में तक ले जा सकती है। रमज़ान के महीने में बहुत से लोगों को मैदे की बीमारियां शुरू होती हैं। फिर पूरा साल मैदे की तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जो लोग दही का साथ चाय का इस्तेमाल कर लेते हैं इन्हें नहीं पता कि वो किस कदर मुश्किलात का सामना करने वाले हैं। जो लोग सहरी के वक़्त फ्रूट के बाद दही खाते हैं वो ये समझ लें कि वो मौत के मुंह में जाने वाले हैं, क्योंकि तमाम फलों के अंदर तेज़ाब होता है। जब दही के अंदर भी तेज़ाब होने की वजह से एक ख़तरनाक स्टेंट तैयार होता है जो आपकी आंतों समेत मैदे को तेज़ाब से भर देता है, जिसकी वजह से आंतों में ज़ख्म हो जाते हैं। लिहाजा इन तमाम गलतियों से अपने आप को दूर रखें। मोहतरम नाज़रीन, अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाहु खैरा।